اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 36۔ فَأَزَلَّهُمَا پھر پھسلا دیا ان دونوں کو، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پھر اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس سے جو کانا وہ دونوں تھے، فیہ جس میں، وَقُلْنَا اور کہا ہم نے، اہبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعض بعض کے، عدو دشمن ہے، وَلَکُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہوگا، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مقررہ وقت تک۔ پھر پھسلا دیا ان کو شیطان نے وہاں سے، شیطان جو کہ انسان کا دشمن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہمیں اللہ پاک نے سکھائی کہ ہم اس سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو ایک تو شیطان انسانوں کا دشمن ہے، ٹھیک ہے، اور اس کا کام ہی یہی ہے کہ انسان کو اللہ کے حکم سے ورغلائے، اللہ کی نافرمانی پر اکسائے، اور اللہ کی ذات سے دور کرنے کے لیے وہ کنڈے استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو یہاں پہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی شیطان نے پھسلا دیا۔ یہ جو فَأَزَلَّهُمَا ہے نا، یہ بغیر ارادے کے پھسلنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت آدم اور حضرت حوا ان دونوں کا علیہ السلام، ان کا ارادہ نہیں تھا پھسلنے کا، ان کا ارادہ نہیں تھا اللہ کو ناراض کرنے کا، بس شیطان نے پھسلا دیا۔ ایسے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، جن کے ارادے نہیں ہوتے، لیکن پھر کبھی ان سے گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس لیے اللہ پاک نے توبہ کا دروازہ رکھا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے نا بندہ جان کے گناہ کرتا رہتا ہے، اور ایک ہوتا ہے غلطی سے گناہ ہو جانا، غلطی سے پھسل جانا، تو یہ وہ والا پھسلنا تھا۔ اور بالآخر شیطان نے اپنا کام کر ہی دیا، کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا اللہ پاک سے کہ میں تو ان کو ورغلاتا رہوں گا، اولاد آدم کو بھی۔ اور دوسرا یہ کہ سب سے مین چیز جو ہے وہ یہ کہ اللہ کا پلان تھا اس دنیا کو بنانے کا، حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجنے کا، یہ پلان پہلے سے طے ہو گیا تھا، اب اس کی تکمیل ہو رہی تھی، تو اللہ پاک نے بھیج دیا یہاں پہ۔ اور ایک تو شیطان انسان کا دشمن ہے، اور پھر ایک بات اور بھی ہے کہ انسانوں میں سے کچھ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں، ان سے بھی بچنا چاہیے۔ یعنی کوئی لوگ کسی انسان کی محبت میں اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں، کوئی کسی کی دشمنی میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکموں کو بول جاتے ہیں، تو آپس میں بھی کچھ انسانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا شیطان نے، تو کیا کہا اللہ پاک نے کہ اتر جاؤ، ٹھیک ہے، بعض کے دشمن ہیں تمہارے، اور زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ اب وہاں سے اتار دیا، بھیج دیا زمین کی طرف، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیا ٹھکانہ ہوگا، فائدہ ہوگا ایک وقت تک، یعنی کہ واپس لوٹنا تو میری طرف ہی ہے، جنت بنائی ہوئی ہے، اصل ٹھکانہ یہ ہے، وہ ایک مقررہ وقت تک تمہارے پاس وہ ایک فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ کہ دیکھیں، علم دنیا جو تھا وہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو دے دیا گیا، تب دیا تھا جب اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا اور ان کو نام سکھائے تھے۔ علم دنیا بہت اہمیت رکھتا ہے، ٹھیک ہے، کہ دنیا کا علم نہیں ہوگا تو ہم دین بھی نہیں سیکھ سکتے، لکھنا پڑھنا نہیں آئے گا تو دین بھی نہیں سمجھ سکیں گے، لکھنا نہیں آئے گا، اردو نہیں آئے گی، انگلش نہیں آئے گی، سمجھنا نہیں آئے گا تو یہ دین کیسے سمجھیں گے، کائنات پہ غور و فکر کرنا نہیں آئے گا۔ تو علم دنیا مل گیا تھا پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو، اور علم دنیا کے ہوتے ہوئے وہ شیطان کے کنڈے سے بچ نہیں سکے۔ تو کیا پتہ چلا کہ شیطان سے بچنے کے لیے علم الوحی کی ضرورت ہے، اور وہ اب حضرت آدم علیہ السلام کو دیا جا رہا ہے۔ پہلے علم دنیا ملا، پھر فرشتوں نے سجدہ کیا، پھر جنت میں بھیجے گئے، پھر غلطی ہوئی، اور پھر اب آیت نمبر 37 میں اس کا ذکر ہے، 37 38 ان دو آیات میں ان کا ذکر ہوگا۔ پہلے 37 میں حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر ہے، فَتَلَقَّى بس سیکھ لیے، آدم نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات چند کلمات، فتابہ پھر وہ مہربان ہوا یا متوجہ ہوا، علیہ اس پر، انہ بے شک ہوا التواب الرحیم وہ توبہ قبول کرنے والا
مہربان ہے۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب انہیں لگا کہ وہ غلطی کر چکے اور ایک دم سے انہیں احساس ہو گیا اس چیز کا، تو وہ فوراً سے توبہ کی طرف آ گئے، توبہ کی، اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، اور یہ اللہ نے سکھائے ان کو کلمات۔ ربنا ظلمنا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کلمات ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ پھر اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کی۔ اور توبہ کیا ہوتا ہے؟ جب توبہ کا لفظ انسان کی طرف سے ہوتا ہے نا، تو پہلی چیز اس میں ہے کہ انسان کو اپنے گناہ پر ندامت و شرمندگی ہو، اور دوسرا یہ کہ انسان اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اور تیسرا یہ کہ وہ پختہ عزم کرے کہ وہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرے گا۔ تو یہ 3 پوائنٹس جو ہیں وہ توبہ میں شامل ہیں۔ اور پھر 38 میں ہے کلنا، کہا ہم نے، بھی تو اتر جاؤ، منہا، اس سے جمیعاً، سب کے سب، فَإِمَّا، پھر اگر، یَأْتِیَنَّکُمْ، آئے تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، کوئی ہدایت، فمن، تو جس نے، تبعہ، پیروی کی، ہدایہ، میری ہدایت کی، فلا، پس نہ خوفن، کوئی خوف ہوگا، علیہم، انہیں، ولا، اور نہ ہم وہ، یحزنون، غمگین ہوں گے۔ اب یہ کیا ہے کہ جب پھر اللہ پاک نے دنیا میں بھیج دیا، کلنا بھی تو منہا جمیعہ، کہ یہاں سے سب کے سب اتر جاؤ، تو یہ بات دوبارہ پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں آدم کا آنا بطور سزا نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کو یہ کنسیپٹ ہے، غلط فہمی ہے کہ دنیا میں آدم علیہ السلام بطور سزا آئیں، تو وہ نہیں ہے۔ معافی کی بات پہلے اوپر ہو گئی، دیکھیں اللہ نے معاف کر دیا، انہ وہ تواب الرحیم، اس نے معاف کر دیا، اب پھر دوبارہ بھیجا جا رہا ہے دنیا میں، تو یہ اللہ کے منصوبے کی تکمیل ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حوا نے جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا، اور پھر اس وجہ سے جو ہے تو وہ عورت کو جو پیریڈز کا پین ہوتا ہے جو ہوتا ہے، تو یہ اس وجہ سے ہے۔ یہ کچھ لوگوں کی اپنی بنائی ہوئی باتیں، اللہ کے قرآن میں ایسے کوئی بھی چیز نہیں۔ ہم نے اوپر دیکھ لیا فَأَزَلَّهُمَا، یہ ہما دونوں کے لیے آیا ہے، ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو پھسلایا شیطان نے، یعنی کہ حوا نے آدم کو نہیں پھسلایا، یہ شیطان نے ان دونوں کو پھسلایا تھا۔ تو بہرحال یہ دنیا پھر اللہ پاک نے بنائی انسان کے لیے تھی، تو انسان کو بھیجا اس دنیا میں، اللہ کے منصوبے کی تکمیل ہوئی، اور پھر ساتھ بتا دیا کہ پھر تمہارے پاس اب میری طرف سے ہدایت آئے گی، ہدایت آئے گی، اور جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کو نہ کوئی خوف ہوگا، نہیں غم ہوگا، کہ جو اس کتاب ہدایت کے مطابق چلے گا وہ ماضی کے غم اور مستقبل کے خوف سے آزاد ہو جائے گا۔ دیکھیں غم کیا ہوتا ہے، ہمارے تو غم بھی بہت ہوتے ہیں، گھر کا غم، گھر چھوٹا ہے، بڑا ہے، گند ہے، صاف ہے، پیسے مال کا غم ہوتا ہے، بچوں کا غم ہوتا ہے، محبتوں کا غم ہوتا ہے، رشتوں کا غم ہوتا ہے، ہمارے تو غم بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ وہ ان پہ نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم ہوں گے۔ اور خوف کیا ہوتا ہے، کل کیا ہوگا، وہ پانی نہ ختم ہو جائے، کھانا نہ ختم ہو جائے، مہنگائی ہو گئی ہے، کل کیا ہوگا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں، مطلب نہ دیکھے ہوئے جو خوف ہوتے ہیں نا، جو بھی وقت آیا ہی نہیں، اس کے خوف لوگوں نے پالے ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک کیا کہتے ہیں، جو کوئی ہدایت کے ساتھ جڑ جائے گا وہ ان غموں سے اور ان خوف سے اللہ پاک اس کو آزاد کر دیں گے۔ اور پھر 39 میں ہے والذین، اور وہ جنہوں نے کفروا، کفر کیا، وکذبوا، اور جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو، اولئک، یہی لوگ، اصحاب النار، آگ والے، ہم وہ، فیہا، اس میں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ اور اب کتاب ہدایت آنے کے بعد بھی اگر کوئی انسان کفر کرے اور جھٹلائے اللہ کی آیات کو، تو پھر یہی لوگ جو ہیں وہ آگ کے رہنے والے ہیں، اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اللہ پاک ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ہدایت کی پیروی کرنے والے ہیں، اور جنت میں جانے کا راستہ یہ ہے ہدایت کی پیروی، کہ جو اللہ نے بھیج دی ہدایت اس کی پیروی کی جائے، تاکہ اللہ پاک ہمیں اس مقام تک جنت الفردوس میں لے جائیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے تیار کی ہوئی ہے، انشاءاللہ۔